شام تک حضور کو گالیاں دی جاتی. اے سنی مسلمانوں، اس ماحول میں اگر تم کمر بستہ ہوئے اور یہ عہد کر لیا کہ میں اپنی زندگی حضور اکرم کی عزت کی حفاظت کروں گا، تو صلہ کیا ملے گا پتہ ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ ممبر پر بیٹھنے والے علماء، پگڑیاں پہننے والے، جبہ پہننے والے یہی صرف حضور کی عزت کی بات کریں گے، ہم نہیں کریں گے. نہیں میرے عزیزوں، تم اگر حضور کے غلام ہو تو جس جگہ پر بھی کھڑے ہو حضور کی عزت کے لیے اگر تم پہرا دینا شروع کیے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجمع سے اٹھنے والا ایک نوجوان اتنی بلندی کو پہنچ جاتا ہے کہ ہزاروں علماء بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے. اگر حضور کی عزت پر پہرے داری میں اس کی خدمت قبول ہو گئی. حضرت شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے ایک بڑے خطیب گزرے ہیں. آپ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے. علامہ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گاؤں والے آئے اور خطیب اعظم سے کہا کہ ہمارے گاؤں میں میلاد کی محفل کرنا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کے لیے ان کی تاریخ دی گئی. بڑے خطیب سے تاریخ دے دیا. اب جب مقررہ تاریخ آنے والی تھی، اس سے پہلے اس گاؤں میں کیا ہوتا تھا بتاتا ہوں. اس گاؤں کے لوگ غریب تھے، سنی لوگ جو حضور کی محبت میں آئے تھے خطیب اعظم کو دعوت دینے کے لیے. لیکن بڑے بڑے پیسے والے جو تھے وہ قادیانی تھے، وہ مرتدین بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی منکرین تھے. اس گاؤں کے اکثر لوگ، ان کو جب پتا چلا کہ یہ خطیب اعظم ان کا آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا آپریشن ہو جائے گا، بہت سارا ان کا پول کھلے گا اور عوام جو ہے سمجھ جائے گی. تو انہوں نے پوری طاقت لگا دی کہ نہیں، وہ خطیب نہیں آئے گا، وہ خطیب یہ ہمارے گاؤں میں نہیں آئے گا. اور غریب سنیوں کو آ کر کے کہنے لگے کہ اگر تم نے اس کو بلایا تو پھر تمہارا حشر بہت برا ہوگا. سنو میرے عزیز، اکثر جگہوں پر ہم بھی یہ پیش کرتے ہیں، تاریخ بھی ہو جاتی ہے ساری چیزیں. 2 دن پہلے فون آتا ہے کہ نہیں، پولیس کہتی ہے کہ یہ مولانا نہیں آئے گا، باقی کوئی آئے گا. بہرحال میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی لیے کچھ بات تو ہے. خطیب اعظم کو آنے کے لیے منع کر دیا گیا. اب وہ جو سنی غریب قوم تھی وہ آئے، آ کر کے علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہنے لگے، حضور معاف کر دیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے گاؤں کے بڑے بڑے قادیانی پیسے والے ہیں اور انہوں نے منع کر دیا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے ہمارے گاؤں میں. تو علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تو میرے لیے جانا واجب ہو گیا، میں جاؤں گا، میرے نبی کی سیرت بیان کروں گا. اگر کوئی گستاخ نہیں سننا چاہتا تو اپنا راستہ لے، میں عاشقوں کی جماعت میں بیٹھوں گا اور بیان کروں گا. تو سنی گھبرا گئے کہ ہم کیا کریں گے، ہمارے سے انتظام نہیں ہو پائے، اتنے بڑے خطیب کو بلا رہے ہیں. تو علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ تم اپنے انتظام میں رہو، میں آ جاتا ہوں، باقی کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا. گئے مقررہ تاریخ میں، لیکن یہ قادیانی جو ہے بڑا ہلڑ مچائے ہوئے تھے، ہنگامہ کیے ہوئے تھے. آپ 1 دن پہلے چلے گئے، جلسے کے 1 دن پہلے گئے، اور وہ سنی غریب قوم تھی. ان سے جا کر کے کہا کہ لوگوں یہاں کوئی ایسا دبنگ آدمی ہے جسے تم جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، گاؤں کے باہر ایک نورا ڈاکو رہتا ہے. وہ ڈاکو ہے تو مسلمان لیکن پٹیلی کرتا ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں. علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو میں اس کے پاس جاتا ہوں. تو لوگ کہنے لگے آپ جائیں گے اس کے پاس؟ کہا میں جاؤں گا. چند لوگوں کے ساتھ خطیب اعظم اس نورا ڈاکو کے فارم ہاؤس جو گاؤں کے باہر بنا تھا وہاں پہنچے. وہ آیا، پوچھا کہ مولانا صاحب میرے یہاں؟ کہا ایک کام لے کر کے آیا. سنا ہے تو مسلمان ہے؟ کہا مسلمان تو ہوں مولانا. آئیے بیٹھیے، کیا بات؟ کہا دیکھ میں رسول اللہ کی
محبت بانٹنے آیا ہوں، ان کی عزت پر بات کرنے آیا ہوں۔ گاؤں میں کچھ دشمن ایسے ہیں کہ مجھے نبی کی بات کرنے نہیں دینا چاہتے۔ تو اس کی کھوپڑی سنک گئی، کہا حضور کے لیے نہیں کرنا چاہتا، حضور کے لیے منع کرتا ہے کوئی؟ کون ہے وہ؟ فلاں فلاں ایسے بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں۔ کہا مولانا آپ چلو، آپ بیان کرو، جب تک آپ بیان کریں گے میں کھڑا رہوں۔ باقی کچھ تھا نہیں، ڈاکو تھا، زندگی ڈاکہ زنی میں جا رہی تھی اور پٹیلی کرتا رہا، لیکن بات اتنی تھی کہ حضور کی تھی تو کہا نہیں میں کھڑا رہوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ مولا کس سے کیا کام لیتا۔ مولانا آپ جائیے، آپ بیان کیجئے، میں کھڑا رہتا ہوں۔ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک نواز قوم تھے، خطیب بھی تھے، لیکن سارے حالات کو دیکھنے والے، نبض کو پہچاننے والے بھی عالم دین تھے۔ آپ آئے اور آپ نے جب بیان شروع کیا تو وہ ہزاروں کا مجمع تھا، جو کمزور تھے وہ بھی تھے، جو دوسرے تھے وہ آ کر دیکھتے رہے، لیکن پہرے داری کے لیے نورا کھڑا، کسی کی ہمت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اس کا روب و دبدبا گاؤں پہ چلتا تھا۔ کوئی نہیں آیا، قریب نہیں آیا۔ پورا بیان ہوا، جلسہ ہوا، میرے آقا کی سیرت بیان ہوئی، محبت ہوئی اور عزت، حتیٰ کہ ان منکرین ختم نبوت کا زبردست آپ نے آپریشن کیا۔ ان کی جماعت کے کئی بھولے بھالے لوگ توبہ کیے اس جلسے میں اور سنی سے یوں عقیدہ بنے۔ جلسہ رات کو ختم ہوا، وہ باہر کا باہر ہی نورا ڈاکو چلا گیا۔ میرا کام تو ہو گیا، مولانا آپ کو کسی نے چھیڑا نہیں، بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وہ دبنگ آدمی تھا۔ جلسہ پورا ہو گیا۔ علامہ شفیع اوکاڑوی کہتے ہیں، وہ لکھے کتاب کہ اس جلسے کا میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ ایک ایسے آدمی سے اللہ نے کام لے لیا جس کو بظاہر کبھی مسجدوں میں ہم نے نہیں دیکھا، دینی محفلوں میں نہیں دیکھا، لیکن ایک زمانہ گزر گیا۔ اس گاؤں کے خطاب کے بعد تقریباً 6 مہینے گزرے ہوں گے۔ شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس ہمارے شہر میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا، تو میں نے پوچھا کہاں سے ہے؟ کہا اسی گاؤں سے، نورا ڈاکو کے گاؤں سے۔ کہا ٹھیک ہے، ملاقات کے لیے آئے تو ایک داڑھی والا، ٹوپی والا اور نہایت شریف اس گاؤں کا ایک آدمی آیا ہے۔ کہا کہ حضور آپ کو یاد ہے 6 مہینے پہلے آپ ہمارے گاؤں آئے تھے؟ کہا یاد تو ہے، میں نے تقریر بھی کیا تھا۔ کہا کہ آپ کو پتا ہے وہاں کچھ قادیانی آپ کو روک رہے تھے نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے؟ کہا کہ ایک ڈاکو، نورا ڈاکو آپ کی پہرہ داری کر رہا تھا۔ کہا وہ میں ہی نورا ڈاکو۔ کہا تو ہے، تیری شکل تو الگ، میں نے جب تجھے دیکھا تھا تیرے چال چلن الگ تھے، چہرہ الگ تھا، بالکل تیری کیفیت الگ تھی۔ آج تو ایسا لگ رہا ہے کوئی صوفی باصفا ہے، تیرے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، لباس میں ایک عجیب سی رونق ہے، کیا بات ہے؟ وہ ہاتھ پکڑ کر کے رونے لگا۔ خطیب اعظم کہتے وہ ہاتھ پکڑ کر کے رونے لگا۔ کہا مجھے تو پتا نہیں تھا جلسے کیا ہوتے ہیں، گفتگو کیا ہوتی ہے، لیکن اس رات میں جلسے میں آیا تھا صرف اس لیے کہ کوئی خرابی نہ ڈالے، میرے مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، نبی کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کی تقریر بھی پوری نہیں سنی، مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن پہرے داری کرتا رہا۔ جب رات کو میں گھر گیا، میں سویا تھا اپنے معمول کے مطابق، عجیب انداز تھا میرے گھر میں کہ رات کو سونے کے بعد ایک بار رونق روشن چہرے والے میرے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نورا تو اٹھ جا، میرا ہاتھ پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ چلاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ کون ہیں؟ آنے والے کہتے ہیں میں محمد رسول اللہ۔ آج تو نے میری عزت پر پہرے داری کی ہے، میری سیرت پر بیان کرنے کے لیے تو نے آج چوکے داری کی ہے۔ اور سن اے نورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں سفارش کرتا ہوں کہ آج تک تو جس طرح کے میدان میں زندگی گزارتا تھا، اب نبی کی عزت پر بات آئی تھی، تو نے پہرے داری کی، اللہ نے انعام نازل کیا۔ اٹھ اس میدان سے، آجا میرے محبوبوں کے میدان میں، آجا میرے حبیبوں کے میدان میں۔ وہ نورا کہتا رہا اپنا تھا اور روتا رہا، روتا رہا۔ علامہ شفیع اوکاڑوی کہتے ہیں اس کے
رونے نے مجھے رلا دیا، میں رو پڑا اور پھر بارگاہ مصطفیٰ میں دل میرا ملتجی ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب کتنا غیور ہے کہ ایک بار تمہاری عزت کی پہرے داری کے لیے وقت کا ڈاکو بھی کھڑا ہو جائے مولا اس کی دنیا کو بدلتا ہے، اس کو عاشق رسول بناتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، آج مولا کریم نے تمہیں یہ وقت عطا کیا ہے، تم یہ مت دیکھنا کہ تم کس میدان میں آج جی رہے ہو۔ مجھے پتا ہے ہماری سنی عوام پر اگر گفتگو کروں تو ہزار عنوانات ہیں، اخلاق میں کمی، علم میں کمی، سیاست میں نہیں، تعلیم میں نہیں، کردار میں نہیں، لیکن سب چیزیں ہونے کے باوجود میں اس بات کو فخر کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ابھی بھی گنہگار تو ہے لیکن ابھی اپنے نبی کے غدار نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس تمہاری زبانوں سے یہ نعرہ نکل گیا، میری گفتگو کا حاصل ہو گیا۔ خلاصہ ہے یہی، خلاصہ ہے کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جس سرزمین پر سے بھی ہمارا گزر ہوا یا جہاں جہاں جانا ہوا اب بچے بھی پکارنے لگے لبیک یا رسول اللہ۔ یہ اس بات کی غمازی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شعر اب دوبارہ زندہ ہونے لگ چکے ہیں اور زندہ ہوں گے اور پھر اس قوم کو بتائیں گے، اس قوم کو بتائیں گے، دنیا کو یہ بتائیں گے۔ میں کہتا ہوں نروس نہ ہونا، نا امید مت ہونا ان حالات کو دیکھ کر کے۔ تمہاری مسجدیں اب تماشا بنی ہوئی، خانقاہیں تماشا بنی ہیں، اذانیں، نمازیں، تمہاری ٹوپیاں، داڑیاں، حجاب، حضور کی ذات، سب یہ چند دنوں کی بات ہے۔ یہ برساتی کیڑے ہیں، آتے ہیں موسم میں اور چلے جاتے ہیں، لیکن میرے نبی کی بات یہ ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور پھر میں یہ بات کہتا ہوں کچھ ایسے پاکھنڈی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا وناش کریں گے، جو اپنے جسم کی کھجلی نہیں مٹا سکتے وہ اسلام کو مٹانے چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ تم سے بڑے بڑے بھی آئے، تم سے سڑے سڑے بھی آئے، اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی حرمت بہت بلند ہے، لیکن اے سنی مسلمانوں تم اپنے اپنے حصے اور نصیبے کی بات دیکھ لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر آج حصہ دے دیا اپنے نبی کی خدمت کا تو تم قوموں میں سب سے سربلند ہو، تم بلند ہو۔ اس لیے کہ میں نے ایک صحابی کی بات پڑھی، معذور تھے، پیر سے لنگڑے تھے، میدان جہاد میں آئے، سب بڑے بڑے پہلوان تھے، مجاہدین تھے، لیکن وہ لنگڑتے لنگڑتے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے نوجوان جو میدان میں کود پڑے ہیں، میں تو لنگڑا معذور آدمی ہوں، میں بھی اگر جاؤں گا تو کیا مجھے بھی وہی ثواب ہے جو ان کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے اس سے بھی اعلیٰ، تیرے لیے اس سے بھی اعلیٰ۔ وہ گئے اسی پاؤں کے ساتھ، معذوری کے ساتھ گئے، اور میدان میں کئی لوگوں کے ساتھ مڑبھیڑ ہوئی، لیکن وقت ایسا آیا کہ آپ کئی زخم کھا کر کے گر پڑے اور جسم چھلنی ہو گیا، روح نکلنے کے قریب تھی، اپنے کہنیوں کے بل چلتے زمین سے حضور کے قریب آنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، قریب آئے، اپنی کہنیوں کو اس طرح زمین پر رکھتے ہوئے اور حضور کی طرف دیکھ کر کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، آپ نے جن باتوں کا وعدہ مجھ سے کیا اللہ مجھے ابھی سے وہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے پیر کے لنگڑے ہونے پر، معذور ہونے پر احساس کس کو نہیں ہوتا؟ معذور آدمی کو لگتا ہے نا سب کے پاس اچھی چیزیں میرے پاس کہاں ہیں؟ اندھا یہ سوچتا ہے سارے لوگ آنکھ والے ہیں میرے پاس نہیں ہے، لولا یہ سوچے کہ ان کے پاس ہاتھ ہے میرے پاس نہیں، لنگڑا بھی یہ سوچے میں صحیح سے چل نہیں سکتا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ لنگڑے پن کا احساس تو ہوتا تھا
لیکن جب نبی کی عزت پر چاند جانے لگی تو فخر ہونے لگا کہ مجھ جیسا آدمی بھی اللہ کو پسند آیا. اپنے نبی کی عزت اور ڈیفنس کے لیے ہمیں چن لیا. اس لیے اپنا اپنا حصہ اور اپنا اپنا نصیبہ دیکھ لو کہ مولا نے آج تمہیں کس کام پر لگایا ہے. ٹانگ کھینچنے کے لیے, لوگوں کو مارنے کے لیے, یا اپنے نبی کی عزت کو بلند کرنے کے لیے. اگر رسول پاک کی عزت کی سر بلندی, حضور پاک کی عزت کی حفاظت پر مولا نے تمہیں توفیق بخشی ہے تو 1000 سجدے کرو شکر کے, اس لیے کہ مولا کروڑوں کے ہوتے ہوئے مجھ نکمے کو تو نے منتخب کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا. اس لیے میرے عزیزو, آؤ اسی نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کے ہم غلام بن جائیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتاب میں کہ ایک شخص ایسا تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق دھول کے لفظ کو بھی برداشت نہ کرتا. اعلیٰ حضرت نے خود بھی لکھا ہے کہ کبھی اگر آپ سے یہ پوچھا جائے ہمارے کپڑے تمہارے کپڑے میلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, پہننے کے بعد میلے ہوتے ہیں, دھول لگتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیسے, ایک عاشق رسول اور جس کو اللہ نے حقیقت میں محبت دی ہے, اس کے جملے سنو. کہتے ہیں یہ لفظ نہ کہو کہ ان کے کپڑے میلے ہوتے, بلکہ یوں کہو کہ گرد و غبار نے میرے آقا کے دامن کے بوسے لیے. دھول مٹی ہو کہ گرد و غبار ہو, میرے آقا کے دامن کے بوسے لیے. الفاظ کا چناؤ. میں یہ کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر تم اس ایسے سیریس بن جاؤ, ابھی آپ یہ صاحب سے سن رہے تھے کہ نرمی ضروری ہے, اخلاق اور تصوف صحیح ہے, ہمدردی, لیکن ایک چیز ہماری ساتھ ہونی چاہیے, یہ ساری نرمی, سارے اخلاق, کردار ہم سب پوری انسانیت کے لیے رکھتے ہیں, لیکن گستاخ رسول کے لیے کوئی نرم لہجہ نہیں رکھتے, نرم لہجہ نہیں رکھتے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اتنا سخت بولیں گے, اتنا سخت, اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں. تمہیں پتہ نہیں ابو بکر صدیق سے بہتر اخلاق والا کون ہو سکتا ہے, عمر ابن خطاب سے بہتر اخلاق والا کون ہو سکتا ہے. لیکن جہاں صدیق اکبر سے ہاں عمر ابن خطاب لوگوں پر مہربانی کرتے, رحم دلی سے پیش آتے, لیکن نبی پاک کی توہین ہوتی تو اتنی ہی سختی سے پیش آتے. اور اسی کو قرآن نے کہا اشداء علی الکفار, اسی کو کہا یہی اخلاق بھی ہے, یہی ایمان بھی ہے. ہاں ہم ہر چیز کے لیے نرم ہیں, ہر چیز کے لیے صبر بھی کرتے ہیں, ہر چیز کے لیے سمجھوتا بھی کرتے ہیں, لیکن حضور کی عزت کے لیے نہیں. جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہ و جلال دے دے, ہم سے یہ نہیں ہوگا. اس لیے اے سنی مسلمانوں, اپنی بچی ہوئی زندگی کو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, تم نے اپنے مطلب کے لیے, اپنے سیلف, اپنے غرض کے لیے بہت استعمال کیا. اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. تم بیدار ہو جاؤ. تم سوچتے ہوں گے کہ یہ اعلان کرتے ہیں تو کیا کریں, ہم سڑکوں پر اتریں, احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں, یہ تو سب ختم ہو گیا. ہم دیکھ رہے ہیں احتجاجات, پروٹیسٹ, یہ سب کسی کام کے نہیں رہ گئے, ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی تھی. لیکن تمہارے لیے اتنا تو ہے کہ جہاں حضور کے اخلاق و کردار پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, حضور کی سنتوں کو مردہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, کیا ہماری قوم میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلے میں چند بچے ایسے نہیں جو یہ عہد کر کے اٹھ جائیں, یہ قسم کھا کر کے اٹھے, دنیا اگر میرے نبی کو بھلانا چاہے تو میں اپنے اخلاق سے زندہ کر کے دکھاؤں گا, حضور کی سنتوں کو عام کر کے دکھاؤں گا. اگر تمہیں میرے آقا کی سنتوں سے نفرت ہے تو تم نفرت میں مرو, مگر میں اپنے نبی کی سنتوں کو علل اعلان عمل کر کے دکھاؤں گا. عزیزان گرامی, یہ جو حالات آئے ہیں یہ صرف اور صرف تمہاری آزمائش ہے, تمہارا امتحان ہے, ورنہ اسلام کا بھی کچھ نہیں ہوگا, قرآن کا بھی کچھ نہیں ہوگا, نبی کی ذات کا بھی کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تمہارا اور ہمارا امتحان ہوگا. یہ دیکھا جائے گا اس زمانے میں کتنے کھرے ہیں اور کتنے کھوٹے ہیں. ہاں, یہ جو کتے بھونک رہے ہیں اس سے پتا چلے گا کتنے کھرے ہیں ہم میں اور کتنے کھوٹے ہیں. جتنے کھرے ہوں گے وہ جمے رہ جائیں گے اور جتنے کھوٹے ہیں وہ سب بہ جائیں گے.